یہ اگلے ٹائم کا واقعہ دن مجھے یاد، عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک نوجوان بھگا بھگا میرے پاس ہے، کہا آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ مجھے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کے ساتھ بہت لوگ تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو ان کا یہ پاکستان کے ہیں طارق جمیل صاحب۔ میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں جی ساؤتھ افریقہ سے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا جی آج میں عصر کی نماز کے لیے ذرا جلدی آ گیا اور پرانی مسجد میں مجھے جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی، آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام کہتے ہیں۔ میں کہا میرا میراثی ہونا قبول ہو گیا۔ یہ تقریروں پہ تو مجھے پتہ کوئی نہیں مردود ہیں یا مقبول ہیں، جو آدمی ممبر پہ بیٹھے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے لیے قسم اٹھاتا ہوں تم سب اللہ کو راضی کرنے آئے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، یہ موت پہ پتہ چلے گا کہ میرے باپ میں اخلاص تھا یا واہ واہ کی طرح۔ فیصل قریشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تڑپ کے رہ گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہم اس روضہ رسول پر آوازیں دے رہے ہیں، ہم چور اور ڈاکو کی آوازیں دے رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی سیاست کو اس ملک میں نہیں کر سکتے؟ مکین گنبد خضرا کے سامنے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑو دیا ہے، اس آقا کی بارگاہ کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا کلیجہ باہر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے نام پر جذباتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ عطر پر جو غل غپاڑا ہوا ہے، کیا وہ سیاسی میدان ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں اور آپ تو اس عقیدے کے ہیں کہ جو روضہ رسول پہ جا کے صدا دیتا ہے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ اے میری قوم اجتماعی توبہ کرو، اے ظالمو توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا جو میرے نبی کے پاس آواز بلند کرو گے۔ یہ صحابہ کو کہا گیا۔ مجھے آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ خودکشی کر لیں؟ ہم کس طرف بڑھیں؟ مجھے بتاؤ۔ جس یہ پاکستانی کر رہے ہیں اپنی سیاست کو یہاں کرو، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رب کعبہ کا تمہیں واسطہ، تم سیاست یہاں کرو۔ ملک میں آگ لگ چکی ہے، وہاں وہ ہوا، اب اسلام آباد میں جناب دوسروں پر حملہ ہو گیا ہے۔ روزہ رسول کی بے حرمتی ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ 27ویں شب یہ رمضان اس لیے تو نہیں ہے فیصل قریشی صاحب کہ ہم نبی علیہ السلام کے روزے کی بے حرمتی کریں، وہاں آوازیں لگائیں۔ اور وہاں ابھی مجھے کسی نے بتایا، میں نے صرف پڑھا ہے، میرے پاس تحقیق نہیں، شاہ زین بگٹی نے کہا کہ ہم اس روزے پر جو کچھ ہوا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے بال نوچے گئے، گالیاں دی گئی۔ اگر گالیاں دی گئی ہیں تو مجھے بتاؤ ہم کون سے مسلمان ہیں اس پاکیزہ حرم میں جہاں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو وہ فرشتے محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھتے ہیں۔ آج ہم محفل نعت بول میں سجا کے بیٹھے، ہم بول کے پلیٹ فارم سے ان حضرات سے کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ عذاب الہی سے بچو۔ سعودی عرب میں کیا پیارا توحید کا ماحول ہے یار، مزہ آتا ہے وہاں جا کے۔ اگر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے پاس ہوتی نا بر صغیر میں، چند کے سوا، چند تو بہت سخت ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ سارا دن وہاں میلہ ٹھیلا ہی لگا رہتا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ گرین چینل والوں نے تو ویسے ہی کر دیا تھا، ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تعویلات نکال نکول کے کہیں، اور اب نے ایسا ٹائٹ کام کیا کہ وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھو فوراً پتلی گلی سے
نکلو. اتنی سختی اگر نہ ہوتی نا تو یہ نبی کی قبر محفوظ نہیں رہ پاتی, یہ بتا دوں آپ کو. وہاں بہت سختی کی ان لوگوں نے, اور یہ وہی اس بات کے اہل ہے کہ ان کے حوالے قبر کی جائے. ہمارے یہاں کنٹرول نہیں ہے بھائی, بہت بحثیں ہو جاتی اس پہ. تو وہ ٹھیک ہے, متشدد ہیں, جو مرضی ہے, لیکن یہ تشدد وہاں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو کہو نا کہ متشدد ہیں, تو یہ وہاں کے لیے انتظامی طور پر یہ تشدد, عقیدہ تو ایک طرف ہے نا, وہ بحثیں ہوتی رہیں گی بعد میں, یہ تشدد وہاں بہت ضروری ہے. اور اس زمانے میں ہر قبرستان میں ضروری ہے. یہود و نصارہ میں تانے دیتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ہمارے قبرستان کو دیکھو یار, کیسے کچی قبریں ایک بالش اونچی نہیں ہوتی, اور تم اپنے قبرستان, ہم نے اسکول میں پڑھتے تھے, عیسائی بھی تھے, وہ ہمیں تانا دیتے تھے, تم لوگ اپنے قبروں کو تو دیکھو جا کے, توحید پرست بنے پھرتے ہو. عیسائیوں میں نہیں ہے یہ چیزیں. جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان میں قبروں کو پروٹوکول ہے ہی نہیں, یہ دوسرے مذاہب کا کام ہے. بھائیو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری اس کائنات کی چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری, جو کہ قبر رسول کی حاضری کے معاملے میں غلوف کا شکار ہے, اس کے باوجود انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ اس میں مجھے کوئی عار نہیں ہے بات کہنے میں کہ اس دنیا کی چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسپیشل پروٹوکول حاضری والے شخص کے لیے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, اور امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ جو شخص بھی قبر رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اب یہ پروٹوکول صرف قبر رسول کے لیے. عام پروٹوکول سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن قبر رسول کا پروٹوکول الگ ہے. حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر الموطا امام مالک میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی کسی سفر پر جاتے, اور یہ روایت سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے, 4 کتابوں میں, سنن کبریٰ البیہقی, الموطا امام مالک, فضل الصلاۃ علی النبی اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 11793 نمبر اثر ہے مطبعۃ شاملہ کے مطابق. تو جب کبھی سفر پہ عبداللہ بن عمر جاتے ہیں تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے ہیں, پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر, پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور بعض روایتوں میں السلام علیکہ یا ابتا, میرے باپ آپ پر سلام. اور جب پھر سفر سے واپس آتے تو پھر 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پہ حاضری دے کے پھر گھر واپس آتے.